اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام لسنرز کو میرا سلام۔ جی جناب، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میری گفتگو کا موضوع ہے اقوال زریں۔ میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتی ہوں۔ اقوال زریں پڑھنے میں جتنے خوبصورت لگتے ہیں، اگر ہم ان میں سے چند ایک پر بھی عمل کر لیں تو ہماری زندگیاں سنور جائیں۔ لیکن دیکھ لیں، میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاتی ہوں۔ میں بچپن سے لے کر آج تک جو بھی بک دیکھتی تھی، پہلے ظاہر اب تو موبائل کا دور ہے، لیکن جب بکس میں ہوتی تھیں، جب ڈائریوں میں ہم لکھتے تو ہمیں بہت اچھے لگتے تھے۔ جہاں کوئی اقوال پڑھ لینا تو وہاں بڑی خوشی محسوس ہونی، کتنی اچھی بات ہے، کسی نے کتنی اچھی بات کی ہے اور دل پر بہت اثر ہوتا ہے۔ لیکن تھوڑے سے چند لمحوں کے لیے ہوتا ہے، کچھ وقت کے لیے یہ چیزیں ہمارے ذہن پر چھائی رہتی ہیں، اس کے بعد اتر جاتی ہیں اور ہم ان پہ عمل نہیں کرتے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ ایک چیز سنتے ہو اور اس کو اگر آپ اس پہ عمل کر لو، وہ کہتے ہیں نا، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی اور جہنم بھی۔ تو عمل کے بغیر تو علم بالکل بیکار اور بے فائدہ ہے۔ ہر چیز فائدہ ہے جس پہ آپ عمل نہ کریں۔ اس لیے صرف ہم سیکھتے ہی جائیں، پڑھتے ہی جائیں اور اس پر عمل نہ کریں تو فائدہ کوئی نہیں ہے، حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کا میں آپ کو بہت سا آسان سا ایک طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ اپنی ایک دیکھ لیں، بے شک موبائل ہیں، لیکن جو لکھی ہوئی چیز ہمارے پاس سے ایک رہ جاتی ہے نا، وہ کبھی بھی نہیں مٹتی۔ وہ کئی سالوں کی چیزیں، ہماری ڈائریاں، ہمارے وہ پیج پڑے ہوئے ہیں جو اسی طرح ہمارے پاس رہتے ہیں، اور وہ لکھی ہوئی تحریر، ان کا ڈیٹا اڑ بھی جاتا ہے اور موبائل سے اور کمپیوٹر سے بھی چیزیں اڑ جاتی ہیں، لیکن جو چیز آپ ایک دفعہ لکھ دیتے ہیں، اگر آپ اس کو سیو کر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تو جب تک آپ وہ سیف رہتی ہے، صفحہ پھٹ جائے گا، وہ چیزیں پیج ایسا ہو جائے گی، اس کی حالت یک شکستہ ہو جائے گی، لیکن اس پہ لکھی ہوئی تحریر کبھی بھی نہیں مٹے گی۔ تو آپ اپنے پاس لکھ لیں، ایک اپنی ڈائری بنا لیں، اس میں 3 کسی اچھے بڑے لوگوں کی جو باتیں لکھ لیں اور پھر ان پہ 2-3 پہ آپ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہر وقت وہ آپ کے دماغ میں گھومتی رہیں کہ یہ بات ہے اور اس بات پہ میں نے عمل کرنا ہے۔ جیسے ایک میٹھی بات جو ہے وہ صدقہ ہے، بہترین صدقہ ہے۔ تو اس طرح سے آج ہم نے یہ والی چیز اپنا لینی ہے۔ ہر روز اگر آپ 3 باتیں بھی اپنا لیں گے، اقوال زریں پہ عمل کر لیں گے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے، جب آپ ایک چیز پریکٹیکل لے آتے ہیں، اس کو پریکٹیکل میں لے آتے ہیں، عمل کر لیتے ہیں، وہ چیز پھر کبھی بھی آپ کو نہیں بھولتی۔ میں اس کا آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں۔ ہمارا دورہ قرآن ہوتا ہے اور اس میں چیزیں اسی طرح سے ہمارے پاس کاپی پینسل ہوتی ہے اور ہم وہ چیزیں لکھتے رہتے ہیں، جو دعائیں ہوتی ہیں یا جو اہم پوائنٹ ہوتے ہیں ہم ان کو ساتھ ساتھ نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی مجھے بات نئی لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، اس کو میں اپنا لیتی ہوں۔ میں کوشش کرتی ہوں گھر آ کے وہ چیز کر لوں، تو میں جب وہ اپنے عمل میں لے آتی ہوں، میرا عمل بن جاتا ہے، تو وہ پھر میرے سے عمل کبھی بھی نہیں ضائع نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں چھوٹتا، وہ میری زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ اور وہ پھر آپ کو پتہ ہے خود بخود نامۂ اعمال میں وہ چیزیں جو ہیں لکھی جاتی رہتی ہیں۔ اور جب آپ وہ دوسرے کے ساتھ پریکٹیکل وہ چیز کر لیتے ہیں، دوسرے کے ساتھ فار ایگزامپل اچھا سلوک کر لیتے ہیں، کسی کو کھانا کھلا دیتے ہیں، کسی کو پانی پلا دیتے ہیں، کسی کی تکلیف دور کر دیتے ہیں، کسی کے کام آ جاتے ہیں، اپنے گھر والوں کے کام آ جاتے ہیں، ہم اپنے گھر والوں سے میٹھی بات کر لیتے ہیں، ان کی کڑوی بات کا جواب نہیں دیتے۔ اصلاح کے لیے تو ہے، ان کی اصلاح کے لیے یہ کہ آپ کو تھوڑا بہت کرنا پڑتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی کرنی پڑتی ہے ان کو سبق سکھانے کے لیے، تاکہ وہ ایک اچھے انسان بنے۔ وہ سب کچھ تو آپ کرنا پڑتا ہے، لیکن نہیں، زیادہ درگزر ہم کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں اور ہم کام پریکٹیکل ہو جاتے ہیں اور زیادہ ورک کرتے ہیں، ہارڈ ورکنگ ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جب ہم اپنا لیتے ہیں آہستہ آہستہ، وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں، اور وہ خوبصورت باتیں ہیں جو ہیں وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں، اور ان کا پھر ہماری شخصیت میں وہ نظر آتی ہیں، اور ہم پھر دوسرے لوگ بھی ہمیں جج کرتے ہیں، اور پھر ذرا اللہ کے ہاں تو وہ چیز مقبول ہوتی ہے، ایسی چیزیں مقبول ہوتی ہیں۔ بس یہی میں کہنا چاہتی ہوں کہ صرف پڑھ کے چھوڑ نہ دیا کریں، بلکہ اس طرح سے یہ والا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، میرا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگیوں کو آسان بناؤں، میری کسی ایک بات سے آپ کا کوئی بھلا ہو جائے۔
تو یہ میرے لیے صدقہ جاریہ، میں بار بار یہ بات کہتی ہوں، میرے چینل کا مقصد ہی یہ ہے۔ میں بھی کہتی ہوں کہ میں اس سے بہتر ہے کہ فضول اپنا ٹائم ضائع کروں اور فضول باتوں میں ٹائم ضائع کروں اور موبائل کا ویسے ہی فضول استعمال کروں، تو اس سے بہتر ہے کہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ اس کو جو ہے میں کسی ایسے اس پلیٹ فارم کو کسی اچھے مقصد کے لیے یوز کرنا چاہتی ہوں۔ اس میں آپ میری کتنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور آپ کی زندگیاں کتنی تبدیل ہوتی ہیں اور آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، بس اصل مقصد یہ ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔